اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن سائنس یعنی نشانیوں اور آیات کی کتاب ہے، اور سائنس قرآن کا ایک پارٹ ہے۔ قرآن کی 1000 سے قریب ایسی آیات ہیں جن میں سائنس کا ذکر ہے، لیکن اگر کوئی کتاب یہ کہتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر لازم ہے کہ وہ خود کو ہر دور میں ثابت کرے۔ ہر دور میں اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ جیسے ہندوؤں کی کتاب ہے بھگوت گیتا، کرسچنز کی کتاب ہے بائبل، جیوش کی کتاب ہے زبور، اور مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن۔ ان سب کتابوں کا دعویٰ ہے کہ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ہیں، لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ زبور، بائبل اور گیتا کے فالوورز نے انہیں چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان میں بہت سی تبدیلیاں بھی کیں۔ صرف قرآن ایک واحد کتاب ہے جو پہلے دن سے اب تک جس طرح نازل ہوئی بالکل اسی طرح محفوظ ہے۔ وقت بدلتا گیا، نئے دور آتے گئے، لیکن قرآن نے ہر زمانے میں مسلمانوں کو سیدھی راہ دکھائی۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میریکلز یعنی معجزوں کا دور تھا۔ الحمدللہ قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے، جس کا ایک معجزہ یہ ہے کہ ہر شخص حتیٰ کہ نابینا بھی اسے مکمل یاد کر لیتا ہے، جس کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ 1400 سال بعد بھی قرآن اپنی اصل حالت پر بغیر کسی تبدیلی کے محفوظ ہے۔ لیکن چونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں، اس لیے اس کو لیو کرنا ہوگا۔ میریکلز کے بعد دور آیا ادب کا، فصاحت بلاغت کا، جس کو آج کی زبان میں لٹریچر اور پوئٹری کہتے ہیں۔ اس دور میں عرب ممالک میں پوئٹری اور لٹریچر کی نمائش ہوتی تھی، اور جس قصیدے میں سب سے زیادہ فصاحت ہوتی تھی اسے مکہ مکرمہ پر آویزاں کیا جاتا تھا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا۔ الحمدللہ تمام مسلم اور غیر مسلم عربی دان اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید عربی ادب میں سب کتابوں سے عمدہ اور فصاحت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں چیلنج کرتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے۔ اگر آپ کو شک ہے اس بارے میں تو قرآن مجید جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو، اور اللہ کے علاوہ جس کی تم چاہو مدد بھی لے لو، اور اگر تم ایک صورت پیش نہ کر سکے اور ہرگز تم نہیں پیش کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب کو اپنی زبان اور عربی ادب پر فخر تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب کو اپنی زبان اور عربی ادب پر فخر تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ عرب سے زیادہ بہترین زبان کسی کی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زبان صرف عرب کے پاس ہے، جو عربی نہیں ہے وہ گونگے ہیں یا گونگوں کی مانند ہیں۔ اس زمانے میں اللہ نے عربیوں کو یہ چیلنج کیا کہ مکمل قرآن نہیں، صرف ایک سورت قرآن جیسی بنا لاؤ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر صرف 3 آیتوں اور 10 الفاظ پر مشتمل ہے۔ جب یہ چیلنج ہوا تو بڑے بڑے عربی شعراء آئے اور اپنا کلام پیش کیا۔ انہی میں ایک شخص تھا جس کا نام ابن المقفع تھا، جو کہ ایک نامور عربی دان، عرب کا مشہور شاعر اور ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا جہاں اس کی بہن اسے کھانا پہنچاتی رہی۔ پورے 1 سال تک اس نے کوشش کر کے ایک کتاب لکھی۔ 1 سال بعد جب گھر آیا تو ہمسائے کے ایک بچے کے منہ سے قرآن کی ایک آیت سنی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جس کا ترجمہ ہے اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا ہے، اور کام تمام ہو گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے دوری ہے۔ ابن المقفع نے یہ آیت سنتے ہی اپنی 1 سال کی محنت کے بعد لکھی گئی کتاب کو جلا دیا اور قرآن کی حقانیت کا قائل ہو گیا۔ لیکن آج کا دور میریکلز اور لٹریچر کا دور نہیں ہے، بلکہ آج سائنس کا دور ہے۔ لہٰذا اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن اور سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں۔ اس سیریز میں آپ کو سائنٹیفک تھیوریز کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سائنٹیفک تھیوریز بہت یو ٹرن لیتی ہیں۔ ایک مشہور سائنسدان، فزسٹ، ونر آف نوبل پرائز البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے
science without religion is lame and religion without science is blind. یعنی سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سائنس میں اتنی غور و خوض کرنے والا انسان یہ بات کہہ سکتا ہے تو اس کا مطلب ضرور یہ ہے کہ سائنس اور مذہب کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم سائنس کی ایک شاخ ایسٹرونومی یعنی فلکیات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آج سے 40 سال پہلے کچھ سائنسدانوں نے کریشن آف دا یونیورس یعنی تخلیق کائنات پر تحقیق کی کہ اتنی خوبصورت دنیا، یہ گلیکسیز، یہ سورج، ستارے اور سیارے کیسے وجود میں آئے۔ تحقیق کے بعد ان سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ہماری کائنات پہلے ایک پرائمری نیبولا تھی، یعنی ایک گولے کی مانند تھی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہکشاں، ستارے، سیارے، چاند، سورج، یہ زمین اور دیگر تمام وہ چیزیں جو ہم دیکھ پاتے ہیں وجود میں آئیں۔ یعنی سائنس کا کہنا تھا کہ پہلے زمین، آسمان، یہ گلیکسیز، چاند، ستارے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس کے بعد دھماکہ ہوا اور یہ ساری کی ساری کائنات وجود میں آئی۔ یہ تحقیق جو سائنسدانوں نے 40 سال پہلے کی تھی کہ اس طریقے سے یہ کائنات وجود میں آئی، قرآن مجید نے اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 ورس نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انکار کرنے والے لوگ یہ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ 40 سال پہلے سائنسدانوں کو جو بات پتہ چلی، اللہ کے قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ الدخان سورہ نمبر 41 اور ورس نمبر 11 اور 12 میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا جب وہ دھواں تھا کہ اے آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، چاہے اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی کے بغیر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آسمان پہلے دھواں تھا۔ دخان کا مطلب سموک ہے۔ آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اسکائی واز دا اسموک بیفور دا کریشن آف یونیورس دین اٹس ٹرانسفارمڈ انٹو اسکائی، کہ دنیا کے وجود سے پہلے آسمان دھواں تھا، پھر نیلگوں آسمانی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ یہ وہ تحقیق ہے جس کو سائنٹسٹ نے کچھ سال پہلے معلوم کیا، مگر قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ آسمان پہلے دھواں تھا۔ انسان پہلے سمجھتے تھے کہ یہ زمین چپٹی ہے، سپاٹ ہے، یہ گول نہیں ہے بلکہ میدان کی طرح ہے۔ سن 1577 میں سر فرانسس ڈریک نے جب سمندری راستے کے ذریعے دنیا کے گرد چکر لگایا تو انہوں نے ثابت کیا کہ یہ دنیا بیضوی یعنی انڈے کی طرح گول ہے، یہ میدانی شکل کی نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اس کا ذکر کر دیا تھا کہ یہ زمین بیضوی شکل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 ورس نمبر 29 میں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو آہستہ آہستہ رات میں داخل کرتا ہے۔ یہاں قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا بیضوی شکل کی ہے، کیونکہ اگر دنیا میدان ہوتی تو فوراً دن ہوتا اور پوری دنیا میں دن ہوتا، کیونکہ سورج ہماری زمین سے بہت بڑا ہے، اور جب رات آتی تو ایک دم سے ساری رات دنیا پر آتی، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا تو پوری دنیا سے غروب ہو جاتا۔ لیکن چونکہ دنیا گول ہے اس لیے آہستہ آہستہ دن رات پر چھاتا ہے اور رات دن پر چھاتی ہے۔ اسی لیے بہت سے ممالک میں ایک وقت میں رات ہوتی ہے اور اسی وقت میں دوسرے ممالک میں دن ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں سورہ نمبر 39 ورس نمبر 5 میں کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ قرآن نے یہاں قوارہ کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب ہے لپیٹنا، جیسے ایک شخص اپنے سر پر پگڑی کو لپیٹتا ہے۔ یہ دن کا رات پر لپیٹنا اور رات کا دن پر لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہو۔ اگر دنیا چپٹی یا سپاٹ ہوتی یعنی میدان کی طرح تو یہ کبھی بھی ممکن نہ ہوتا کہ دن کو رات پر لپیٹا جاتا ہو اور رات کو دن پر لپیٹا جاتا ہو۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نازعات میں فرماتے ہیں سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلایا۔
قرآن نے یہاں دحاہا کا لفظ استعمال کیا۔ دحاہا کے روٹ ہیں دحیون، جس کا مطلب ہے شتر مرغ کا انڈا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مکمل گول نہیں بلکہ اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے، جسے ہم جیوسفیریکل ان شیپ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم شتر مرغ کے انڈے کا مشاہدہ کریں تو وہ بالکل جیوسفیریکل ان شیپ کی مانند ہے۔ دوستو، کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ سر فرانسس ڈریک نے جس چیز کا سن 1577 میں بتایا، قرآن مجید نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی اس کا بتا دیا تھا کہ یہ زمین چپٹی یا سپاٹ نہیں بلکہ یہ زمین گول ہے، اور مکمل گول نہیں بلکہ شتر مرغ کے انڈے کی طرح اوپر اور نیچے سے چپٹی بھی ہے۔ پہلے انسان یہ گمان کرتا تھا کہ چاند کی روشنی اپنی ذاتی ہے، لیکن چند صدیاں پہلے ہمیں معلوم ہوا کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں بلکہ سورج سے منعکس شدہ روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 ورس نمبر 61 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں تاروں کے جھنڈ رکھے اور اس میں سورج رکھا جس کی اپنی روشنی ہے، اور رکھا چاند جس کی روشنی لی ہوئی ہے۔ قرآن نے سورج کی روشنی کو سراجن وہاجا کہا، جس کا مطلب ہے دہکتا ہوا چراغ یا مشعل۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چراغ یا مشعل کی روشنی اپنی ہوتی ہے، اس کی روشنی بلب یا کسی اور لائٹ سے نہیں آتی۔ اور قرآن مجید چاند کو قمر کہتا ہے اور چاند کی روشنی کو منیر یا نور کہتا ہے۔ منیر کا مطلب ہے بوروڈ لائٹ اور نور کا مطلب ہے ریفلیکٹڈ لائٹ، یعنی منعکس شدہ روشنی جو کسی دوسرے کی طرف سے عارضی طور پر آ رہی ہو۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ سائنس کی اس تحقیق کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں قرآن مجید میں بتا دیا تھا کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں بلکہ یہ منعکس شدہ روشنی ہے، جس کو سائنس آج کہتی ہے کہ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے۔ پہلے انسان سمجھتا تھا کہ زمین اس دنیا کا مرکز یعنی سینٹرل پوائنٹ ہے، اور سورج، چاند، سیارے اور ستارے زمین کے گرد گھومتے ہیں، جبکہ یہ زمین ساکن ہے، کسی کے گرد نہیں گھومتی، جس کو تھیوری آف جیو سینٹریزم کہا جاتا تھا، یعنی زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ۔ پھر 16ویں صدی میں پروپرنیکس نے تھیوری آف ہیلیو سینٹرک پیش کی کہ چاند، سورج اور سیارے زمین کے گرد چکر نہیں لگا رہے بلکہ زمین، چاند اور سیارے یہ سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ پھر 1609 میں ایک جرمن سائنٹسٹ یوہنس کیپلر نے اپنی کتاب ایسٹروما نووا میں لکھا کہ مون، ارتھ اینڈ پلینٹس they are not just revolving and rotating, however they are also rotating about their own axis, but sun was stationary، کہ زمین، چاند اور دیگر سیارے صرف سورج کے گرد نہیں گھوم رہے بلکہ یہ سب اپنے محور پر بھی گردش کر رہے ہیں، اور سورج ساکن ہے۔ لیکن آج سائنس کہتی ہے کہ سورج بھی ان کے ساتھ اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 ورس نمبر 33 میں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بنایا اور سورج اور چاند کو بنایا، ہر ایک اپنے محور کے گرد گھوم رہے ہیں۔ قرآن نے یہاں یسبحون کا لفظ استعمال کیا۔ یسبحون کے روٹ سباہا ہیں، یہ چلتے ہوئے جسم کی موومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بنایا اور سورج اور چاند کو بنایا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ سورج ساکن نہیں بلکہ یہ بھی اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ سورج کی روشنی ایک کیمیکل ری ایکشنز کی وجہ سے ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ کیمیکل ری ایکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا۔ اور سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ سورج ایک مخصوص نقطے کی طرف جا رہا ہے جس کو سولر اپیکس کہتے ہیں، یعنی سائنس سورج کے ایک وقت بعد ختم ہونے اور سورج کے ایک مخصوص نقطے کی طرف جانے کی قائل ہے۔ اور قرآن میں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ مستقر کے دو مطلب آتے ہیں۔ مستقر کا لفظ پلیس اور ٹائم دونوں کو ڈسکرائب کرتا ہے، یعنی یہ اس میں ظرف اور اس میں زمان ہے۔ اس لحاظ سے اس آیت کا ترجمہ ہوگا کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے، یعنی قرآن میں
1400 سال پہلے ہی لکھا جا چکا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، یعنی اس وقت کے بعد ختم ہو جائے گا، اور سورج ایک مقرر کی طرف جا رہا ہے جسے آج سائنس سولر ایپیکس کہتی ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ مشکل ٹاپک آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا سکا ہوں گا، اور ہم نے قرآن اور سائنس کی نئی سیریز سٹارٹ کی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ماڈرن سائنٹیفک اسلامک ویڈیوز کے بارے میں جان سکیں۔ والسلام ورحمۃ